Recording is on. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید. اور آج کا سیشن نو یور کریٹر سیشن نمبر 2 ہے. ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دو ننے پیارے سے چھوٹے سے ساتھی ہیں, یہ قرأت کریں گے. تو ہم حوریہ ہم ابیہا سے شروع کریں گے. ابیہا تیار ہے؟ آ جائیے ابیہا. السلام علیکم ابیہا. وعلیکم السلام. You got to stand over here. چلو چلیں. آپ یو ابیہا. چلو اوکے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نیچے دیکھو, یہاں پہ دیکھو. اعوذ کیسے. چلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. فارس بھی ہے ہمارے ساتھ. ہاں جی, اب یہ فارس کریں گے سورۃ الفاتحہ کی. چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاء اللہ, تبارک اللہ, جزاک اللہ خیر فارس. Let's begin our session. I would like to say a few words about the speaker. Dr. Muhammad Abid Ali is the coordinator, Iqbal Chair, Mehri University, Islamabad. He earned his doctorate in education from International Islamic University, Malaysia. اسرا جی سر. میں اصل میں لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. میرا خیال آپ نے میسج نہیں پڑھا. اگر آپ چاہتے ہیں انٹروڈیوس کرو تو میں, میرا خیال مجھ سے بہتر کوئی انٹروڈیوس نہیں کر سکتا. چلیں ٹھیک ہے سر, بالکل. شاید آپ کو کہیں لگانا چاہ رہی ہیں تو پھر میں نے آپ کو اس لیے ریٹرن بھیجا تھا. ادروائز ان شاء اللہ تعالیٰ آئی تھنک میں تھوڑی آواز کا لگ رہا ہے, تھوڑی آواز کم آ رہی ہے. آواز کم آ رہی ہے آپ لوگوں کا؟ ایک منٹ. ہاؤ از اٹ ناؤ؟ بیٹر, سلائٹلی بیٹر. اچھا, آپ لوگوں کو آ رہی ہے حوریہ؟ ہاؤ ڈو یو لسن ٹو می؟ اب بہتر ہے سر. اچھا چلے صحیح ہے. ان کا خواہش ہے کہ میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراؤں, تو میں ایک اور طریقے سے کروں. ہاؤ آئی ڈیولپڈ انٹو واٹ ایور آئی ایم. Basically I had a very free childhood. We were given a lot of freedom.
ہم بڑے والدین ہمیں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے ہمارے کاموں میں. اور والد صاحب آرمی میں تھے تو وی ور لیونگ ان کینٹ ایریاز جہاں بڑے بڑے گھر ہوتے تھے. اینڈ وی ور ویری ایڈونچرس. On the weekdays we were getting up around 6 o'clock in the morning and getting ready school جانے کے لیے. On Sundays we used to get up 4 o'clock, 3:30 or 4 o'clock in the morning and start our adventure for the day. So we were full of adventure. الحمدللہ we lived in a lot of places. لیکن والد صاحب جو ہے ان کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا. پھر 1960s میں ہی واز ویری فریکوینٹلی ٹرانسفرڈ. ایسٹ پاکستان میں ہم بڑی جگہوں پہ رہے, جنگل میں بھی رہے. دیٹ میں ریفلیکٹ مائی فری تھنکنگ. اچھا, میں I was in merchant navy for 40 years. I was captain for 19 years. اور پچھلے دنوں کوئی مجھ سے انٹرویو لینا چاہ رہے تھے تو I gave her my interview and I was amazed کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے کتنے ڈفرینٹ علوم سے گزارا ہے. کچھ علوم میں نے شوقیہ کیے ہیں اور کچھ علوم جو ہیں وہ میں نے اپنی اکیڈمک لائف میں کیے ہیں. پر اللہ کا شکر ہے کہ I was always into my علوم. میں ڈیپتھ میں جاتا تھا. ایون سائنس میں بھی I was very inventive. So I could develop different things using the knowledge that ہمیں جو اسکول میں پڑھائی جاتی تھی. بہرکیف I did my metric in humanities, arts. Then I did my inter in science. میں نے پری انجینئرنگ میں انٹر کیا تھا. پھر میں نے مرچنٹ نیوی جوائن کی way back in 74. I was in Marine Academy for 2 years اور وہاں پہ ہمیں بہت ویریڈ سبجیکٹ پڑھائے گئے ریلیٹنگ ٹو شپنگ. تو وہ میٹرولوجی ہو, ایسٹرونومی ہو, چارٹ ورک ہو, نیویگیشن ہو, انجینئرنگ نالج ہو, اور آپ کا سیلیشل کیلکولیشنس, ستاروں چاند کی کیلکولیشن وغیرہ, بزنس اسٹڈیز ہو. وہ they were الحمدللہ I think 20+ subjects and they were بہت ہی زیادہ ان کی وسعت تھی. بہرکیف then in 1982 when I got down for my second officers, نہیں chief officers examination, تو میں نے پہلے BA کیا اور پھر BA کیا. تو BA جو تھا میرا وہ فلاسفی, اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری میں تھا. اور پھر میں نے MBA کیا. I did my MBA, میری اسپیشلائزیشن ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور فائنینس میں تھی. اور دس واز اے ویری گڈ MBA اس لیے کہ I was practically working as captain on ship and I was doing my MBA, so I could implement whatever I learned. I was trying to implement it on my ship. تو وہ میں نے MBA کیا. پھر میں نکلا اور آگے پڑھنے کے لیے while I was still sailing, and then میرا پہلے بھی انٹینشن تھی PhD کرنے کا. First I thought of doing my PhD in management because I thought مسلمان جو ہے مینجمنٹ میں پیچھے ہیں. تو میرے ذہن میں تھا کہ we have to do something about my management. لیکن کچھ اللہ کا ایسا کرنا ہوا تھا کہ مینجمنٹ کے بجائے جو ہے مجھے ایجوکیشن میں داخلہ ملا, and that was ماشاءاللہ very good experience for me. وہاں پہ میں زبردستی اقبال پہ ڈالا گیا. مجھے اقبال کی زیادہ نالج نہیں تھی. This is I'm talking when I was already 50 years old. So اچھا آواز کم ہے. Why is it? I wonder. Let me see. Volume, audio settings. Maximum. ابھی کیسی ہے آواز؟ سر لاسٹ ٹائم آپ نے اپنا ہینڈز فری چینج کیا تھا. یہ میں نے نیا لگا, وہی والا لگایا ہوا ہے میں نے. تو میں بچپن میں اقبال پڑھا تھا, اس کے بعد کبھی اقبال پڑھنے کا بہت زیادہ موقع نہیں ملا تھا, لیکن
इकबाल के जो है शिकवा जवाब शिकवा के जो हैं कुछ अशार मुझे रट गए थे, वो मैं बड़ा पढ़ता था, वो मुझे बड़े मज़ा आता था। फिर ये हुआ कि मेरे वहाँ के जो थे मलेशियन और युगांडा के थे सुपरवाइजर ने ज़बरदस्ती मुझे अखबार पे डाला और मैं बादल नाख्वास्ता इकबाल पे मैंने लिया एंड आई वाज माशाल्लाह दैट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। इसलिए कि इकबाल जितना नेचुरल इंसान को डिफ़ाइन करता है, मेरे ख्याल उससे बेहतर किसी ने डिफ़ाइन नहीं किया। फिर उसको अल्लाह से जोड़ता है। वो फिर मैंने पीएचडी किया एंड देन फाइनली इन 2014 आई जॉइंड अ यूनिवर्सिटी इन कराची IOBM और 2015 was my last sailing on ship। फिर 2015 में मैंने शिप को खैराबाद किया और आई कंटिन्यूड विद माय एकेडमिक लाइफ। फिर 2018 में मैंने यहाँ पे एज कोऑर्डिनेटर इकबाल चेयर ज्वाइन किया बहरिया यूनिवर्सिटी में। उन्होंने 2018 में इकबाल चेयर इस्टेब्लिश की थी और आई जॉइंड हियर एज कोऑर्डिनेटर इकबाल चेयर। आवर chairperson is a very senior scholar on Iqbal, Professor Fateh Muhammad Malik। He has been a source of a lot of inspiration for me। वो इंशाल्लाह कभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा किस तरह है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो जिस तरह मैंने बताया है, a very natural life and I kept on thinking, I used to think a lot right from my very childhood। और मुझे ये था कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, why can't we see things clearly। सबसे बड़ा जो मुझे शिकायत थी कि हम चीज़ों को सही देख क्यों नहीं सकते, हम अल्लाह को क्यों नहीं समझ सकते, हम कुरान को डायरेक्टली क्यों नहीं एक्सेस करते, ये सब मेरे गम थे। और आई ट्राई टू डायरेक्टली अंडरस्टैंड कुरान, इसलिए कि मुझे था कि अल्लाह का तो ये हर एक से कलाम है, हर बंदे से, तो वी हैव टू अप्रोच अल्लाह डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गोइंग इट थ्रू उलमा। तो उसका फ़ायदा ये हुआ मुझे कि जब जो कुरान की मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, तो जब मैंने फिर उलमा को बाद में पढ़ा तो आई कुड मेक आउट माई सेल्फ, आई कुड डिसाइड कि व्हाट शुड आई बिलीव एंड व्हाट आई शुड नॉट बिलीव, या व्हाट शुड आई हैव रिजर्वेशंस फॉर। तो वो अल्लाह का शुक्र है, दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। अभी जो मैं आप लोगों का सेशन करा रहा हूँ, आई डोंट मीन कि मैं आप लोगों को जो है ज़बरदस्ती कोई चीज़ आपके जहन में डालना चाह रहा हूँ। आई एम जस्ट नरेटिंग माई ओन एक्सपीरियंसेस, हाउ आई अंडरस्टूड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल माई लाइफ आई हैव बीन वेरी क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई वाज वेरी फ्रेंडली विद हिम एंड ही वाज वेरी फ्रेंडली विद मी। अल्लाह करे ऐसा हो जो मुझे चीज़ें मिलती थी जो मैं समझता था। तो एनीवे मेरा बेचारे बच्चों को मैं परेशान कर रहा हूँ, छोटे बच्चों को। सही है जी। सो दिस इज़ मी बाय नेम आबिद। ना मैं बोलता हूँ मैं नाम का आबिद हूँ, तो लोगों को फिर कभी भूलता नहीं है मेरा नाम। मुझे बार बार नरेट करते हैं कि आपका नाम आपने ऐसा बताया कि वो मैं भूलेगा नहीं। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे तो नहीं, मुझे शर्मिंदगी होती है छोटा बोलना, इसलिए कि मैं बच्चों को देखता हूँ दे आर हमसे ज़्यादा, आप यकीन माने, यानी आप तो समझ रहे होंगे शायद मैं उनको इनकरेज, मैं तो उनको देखता हूँ कि वो दे आर स्मार्टर देन वी आर, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। ये आपको लगता है ना यहाँ वहाँ देख रहे हैं, यहाँ वहाँ नहीं देख रहे होते, ये ठीक है इनकी नज़रें यहाँ वहाँ जा रही होती हैं, लेकिन इनका जो होता है ना, आप बोलिए कि जो हार्ड डिस्क है वो खाली होती है, तो जो हम बोल रहे होते हैं ना दैट गोज़ डायरेक्टली इनटू द हार्ड डिस्क। वो हमारी चूँकि हार्ड डिस्क मुग़ल्लिज़ात से, गलत कंसेप्ट से भर गई होती है, तो हम परेशान होते हैं जब हम नया कोई कंसेप्ट सुनते हैं। लेकिन बच्चे आर 100% लॉजिकल, 100% लॉजिकल, जिस पे अल्लाह ने इंसान को बनाया है। और उनको जब कोई आप बात बताते हैं, उनके लॉजिक पे जब वो बात जाती है, तो दैट गोज़ डायरेक्टली टू द, आप बोलिए परसेप्चुअल फ्रेमवर्क, उनकी वो उनको डायरेक्टली वो उनकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट होती है। सही है। तो ये जो है इनको मैं छोटे बड़े बोलने भी मुझे शर्म आती है, लेकिन बहर क्या ये छोटे बड़े हैं और हम जो हैं कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं। ठीक है। तो कुछ सवालात भी थे बच्चों के, वो इंशाल्लाह ताला मैं अटेंड करूँगा। लेट अस प्रोसीड
لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے؟ کوئی بتائے گا کہ ہم نے پچھلی بار کیا کیا تھا؟ پچھلی بار ہم نے کیا چیز ڈسکس کی تھی؟ کوئی بتائے گا؟ میرا ننا ساتھی کوئی بتائے گا؟ پچھلی بار ہم نے کیا تھا؟ سورہ فاتحہ کی کون سی آیت ہم لے کے چلے تھے؟ سورہ فاتحہ کی ہم نے بولا تھا نا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام جتنی بھی تعریف ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. ہاں آپ نے صحیح نیریٹ کیا. اللہ نے سٹارز بنائے، اللہ نے پوری یونیورس بنائی، اللہ نے ہر لا بنایا، اللہ نے ہر چیز بنائی. ہمیں بھی اللہ نے بنایا، ہمارے دماغ کو بھی اللہ نے بنایا. ہمارے دماغ کو اللہ نے ایسا بہترین ڈیزائن کیا ہے، اللہ نے ہمیں بہت عقل و سمجھ دی ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ عقل و سمجھ پوری طریقے سے استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ ہم میں سے جو زیادہ استعمال کرتا ہے وہ بڑا اچھا، ہم بولتے ہیں رے اس نے کیا کمال کیا ہے، تو بڑا زبردست فلاسفر ہے، تو بڑا زبردست سائنٹسٹ ہے، اس نے تھوڑا زیادہ دماغ استعمال کیا ہوتا ہے. اور ابھی سائیکالوجی جو ہے نا اس زمانے کی، وہ بولتی ہے کہ جو بڑے عقل مند اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے ذہن کا صرف 30% استعمال کرتے ہیں، وہ بھی 70% نہیں استعمال کرتے. ٹھیک ہے؟ اور جو عام لوگ ہیں وہ 10% استعمال کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ میں نے تو تمہیں 100% دیا تھا، اتنی سمجھ دی تھی، تم نے صرف 10% یا 30% استعمال کی، ہے نا؟ تو اب آپ یہ بتائیے کہ ہمیں عقل یہ کس نے دی؟ ہمیں جو یہ عقل ہے یہ کس نے دی ہے؟ یہ جو ہمیں سمجھ ہے یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اللہ نے دی ہے نا. تو اللہ نے تو ہمیں بہت ہی پیارا بنایا ہے، بہت سمجھدار بنایا ہے. اللہ جو ہے وہ پورا ہمیں ڈیزائن، ہمیں اتنی پیاری سی شکل دی ہے، اللہ میاں نے اتنی پیاری ناک دی ہے، پھر اللہ نے منہ دیا ہے، پھر اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں. اگر اللہ ہمیں ٹیڑھا بنگا بنا دیتا، ناک ہماری ٹیڑھی کر دیتا، منہ ٹیڑھا کر دیتا، آنکھ ایک سر پہ دیتا ایک نیچے تھوڑی پہ دیتا، تو کیسے لگتے ہیں آپ؟ ہے نا؟ تو اللہ نے تو ہمیں بہت پیارا بنایا ہے ہر لحاظ سے. ہمارے اندر دل رکھا، ہمارے اندر ڈفرینٹ آرگنز رکھے، کڈنی رکھا، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے نا. ہر چیز اللہ نے بنائی، ہمیں پیدا کیا، ہمیں امی ابو بھی دیے. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ نے اتنی ساری چیزیں دی ہمیں، کپڑے دیے اللہ نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا. صحیح ہے؟ تو سب چیزیں کس نے دی؟ اللہ نے دی ہیں. تو ہمیں اگر شکر ادا کرنا چاہیے تو کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ میاں کا شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح اصل میں اگر ہم یہ سمجھیں گے نہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم لوگوں سے یا دوسری چیزوں سے بہت امپریس ہوں گے. اوہ کیا زبردست. ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ جو اس وقت بھی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ اللہ کے سامنے صرف جھکے، اللہ کی بات مانے. تو وہ پھر جو ہے وہ لوگ انسانوں کے سامنے، کوئی تاروں کے سامنے، کوئی جانوروں کے سامنے ان سے امپریس ہوتا ہے تو جھک جاتا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم یا اس چیز کا وہ احساس نہیں کرتا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی. ٹھیک ہے؟ تو ابھی آج دوبارہ ہم جو فوکس کریں گے کہ اللہ رب العالمین کیوں ہیں، اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں. ٹھیک ہے؟ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جب کسی چیز کو بھی دیکھیں گے تو ہم بولیں گے الحمدللہ، یہ تو اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ نے اتنا پیارا بنایا. امی ابو کو ہو یا آپ کا گھر ہو یا پہاڑ ہو یا تارے ہوں یا سورج ہوں، سب اللہ نے بنائے، تو پھر ہم اللہ کی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم دوسری چیزوں سے نہیں ڈریں گے، دوسری چیزوں کے سامنے جھکیں گے نہیں، اور ہم صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے. ٹھیک ہے؟ تبھی آپ اتنی پیاری آواز میں جو ہے ایک میرے چھوٹے ساتھی نے الحمدللہ بھی پڑھی تھی، ہے نا. تو اصل میں چکر یہ ہے کہ دیکھیے، میں اگر کچھ بولنا شروع کروں جو آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، گڑم بگڑم تگڑم چگڑم، آپ کیا بولیں گے؟ کیا ہو گیا عابد انکل کو؟
کوئی ایسی باتیں کریں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ عابد انکل کو سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو قرآن شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر ہم قرآن شریف سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے گی قرآن اللہ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. اب آپ کے ابو آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہے یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، ابو کی بات نہیں سن رہے ہیں. صحیح ہے. تو ابو آپ کے ناراض ہوں گے کہ بھئی یہ کیا، میں تو اس سے کوئی سمجھ کی بات اچھی کر رہا ہوں اور یہ تو اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. چلے ابو تو پھر بھی آپ بولیے کہ اللہ تو بہت بڑے ہیں نا ابو سے. تو اللہ جب بات کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں. جتنی اللہ کی باتیں وہ ہمارے فائدے کے لیے. تو اگر ہم باتیں سمجھیں گے نہیں تو ہم فائدہ کس طرح اٹھائیں گے؟ اور اگر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا تو پھر کس کو فائدہ ہوگا؟ یہ تو ہمارے فائدے کے لیے چیز ہے نا. تو ہم جب قرآن پڑھیں تو کوشش یہ ہو کہ آپ دیکھیں جیسے کہ ہم ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں اردو بولی جاتی ہے یا پنجابی بولی جاتی ہے یا کوئی بھی گجراتی بولے، کوئی بھی زبان بولی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ وہ زبان سیکھ جاتے ہیں اس لیے کہ امی ابو سے باتیں کرنی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، دوسرے لوگوں سے. تو جب اللہ سے باتیں ہمیں کرنی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عربی بھی سیکھنے کی کوشش کریں. میں نے بھی چھوٹی عمر میں ہی عربی، مجھے یہ تھا کہ بھی قرآن اگر اللہ سے باتیں کرنی ہیں، نماز میں اگر اللہ سے باتیں کرنی ہے تو مجھے عربی آنی چاہیے. تو وہ میری کوشش جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. صحیح ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم اللہ کو کیا بول رہے ہیں اور اللہ میں کیا بول رہا ہے. اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. اور اللہ بھی بولیں گے یہ عجب آدمی ہے، اس کو تو میں نے فائدے کی باتیں بتائی ہیں لیکن یہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ تو میری اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں اس کو کیا بول رہا ہوں، اور نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ خود کیا بول رہا ہے مجھے. صحیح ہے. تو عربی جو ہے بہت امپورٹنٹ. اچھا ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ یونیورس واز سمپلی امیزنگ. ہم اس دنیا سے، اب آپ سوچئے کہ ہم اس دنیا سے 30 بلین ٹریلین، بلین میں کتنے 9 زیروز ہوتے ہیں اور ٹریلین میں 12 زیرو ہوتے ہیں. تو 9 + 12 آپ لگائیے کتنا ہو گیا 21. تو 30 کے آگے 21 زیروز لگائیں، اتنے زیادہ ہمیں اس دنیا سے سٹارز نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے دنیا جو ہے جس کو ہم کاسموس بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کاسموس، اللہ نے دنیا جتنی اوپر اتنی وسیع بنائی ہے. پھر ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، ہم گھس گئے تھے، ہم پتے کے اندر گھس گئے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ایک اندر بھی کاسموس بنائی ہوئی ہے ہر چیز کے اندر. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایٹم ہیں، ایٹم کے گرد الیکٹرونز گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم قریب گئے، انہوں نے بولا اس کے اور زیادہ ہمیں نہیں معلوم کہ اور کیا. تو اللہ نے جتنی دنیا باہر بنائی ہے اتنی دنیا اندر بھی ہے. لیکن ایک چیز ہم نے جو اس چیز سے سمجھی تھی وہ یہ سمجھی تھی کہ اللہ بڑی سے بڑی چیز بنا سکتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بنا سکتے ہیں. اللہ کے نزدیک وہ کیوں بنا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جب بولتے ہیں نا کوئی چیز بہت بڑی ہے، کوئی چیز بہت چھوٹی ہے، تو ہم کیا اسپیس، جگہ کا کنسیپٹ، اچھا یہ چیز اتنی جگہ گھیرتی ہے تو بہت بڑی ہے، یہ چیز اتنی سی جگہ لیتی ہے تو بہت چھوٹی ہے، ہمارے نزدیک ہے. صحیح ہے. لیکن جو اسپیس کا کنسیپٹ ہے، جو اسپیس کا آئیڈیا ہے، وہ کس نے بنایا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی بتائیں گے؟ اللہ. اللہ. بالکل. اسپیس کا جو کنسیپٹ ہے، اللہ کے نزدیک کوئی چیز بڑی چھوٹی نہیں ہے. جو چونٹی ہے اللہ کے نزدیک وہ ہاتھی کی طرح ہے. چونٹی کے اندر بھی اللہ نے جان ڈالی اور چھوٹی 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 اندر چیزیں بنائی. ٹھیک ہے. اور ہاتھی کے اندر اللہ نے بڑا جسم بنایا، اس کے اندر دل اتنا بڑا ہے، دماغ اتنا بڑا ہے، گردہ اتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی جو چھوٹی سی چھوٹی تخلیق ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے، اور جو بڑی سے بڑی تخلیق ہے وہ بھی بہت زبردست ہے. آپ چونٹی کو نہیں مار سکتے، آپ جان نہیں لے سکتے. جس طرح ہاتھی کے اندر جان ہے اسی طرح چونٹی کے اندر جان ہے. جی مریم آپ کچھ بول رہی ہے؟ میں ایک چیز بتانا ہے کہ اشفاق احمد کا بک ہے، اس میں ہم نے سنا تھا کہ جو چونٹی ہوتا ہے ایک ڈراپ کو
भी नहीं समझ सकता है और समंदर को भी नहीं कर सकता। एक ड्रॉप चुंटी के ऊपर डालेंगे ना, चुंटी को लगता है कि समंदर है बड़ा सा, समंदर की जैसा, जैसे पूरा घर है वैसे लगता है। जी आप सही बोल रही है कि जब चोटी छोटी होती है ना, तो जब वो एक ड्रॉप में भी जाएगी तो उसको बहुत बड़ा लगेगा, बोलेगा अरे ये तो समुंदर की तरह है। जिस तरह हमें लगता है ना, हम बोलते जमीन कितनी बड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा जमीन कितनी बड़ी है। ठीक है, जमीन तो हर चीज जो है जब वो अपने से बड़ी चीज देखती है उसको बड़ी नजर आती है। हाथी चूंटी को हो सकता है देख भी नहीं सकता हो, सही है, चूंटी इतनी छोटी। आपका क्या ख्याल है, चूंटी को अकल होती है? कोई बताएगा? कुरान में कहीं छोटी सी कुरान ब्रेन होता है, छोटी सी ब्रेन होता है इसके पास। जी, अच्छा कुरान में कहीं जिक्र है कि चूंटी ने बात की हो? कुरान में चूंटी जो है उसकी बातें बाकायदा बताई हैं अल्लाह ने। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला। तो देखिए कि उसने अक्लमंदी की बात की। उन्होंने बोला अपने साथियों को, भाई जल्दी से घुस जाओ बिलों में, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं और ये हमें रोन देंगे, उनके पाँव के नीचे हम लोग मर जाएंगे, चलो जल्दी से घुसो। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि जानवरों की और परिंदों की और कीड़ों की जबान समझते थे, तो वो हंसने लगे। उन्होंने बोला कि देखें अल्लाह ने हमें कितनी ताकत दी है कि जो दुनिया के हशरात हैं वो भी हमसे डरते हैं, वो भी डरते हैं कि भाई हम उनको रोल देंगे। ठीक है, फिर इसका भी शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उनको इतनी समझ दी है कि वो जानवरों की और परिंदों की और कीड़ों की ज़बान समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखें ये तो है ना, ये सोलर सिस्टम है, ये सूरज है, सूरज के गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये मालूम है आपको? ये एटम है, ये पूरा का पूरा एटम है। ये बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जिस तरह ये प्लेनेट घूम रहे हैं ना सूरज के गिर्द, तो ये आप समझ लें ये जो है ये उसका बीच का क्या कहलाता है, वो आपका न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन की तरह घूम रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी को नजर आते हैं, आंख से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, कोई बताएगा? देख सकते हैं। नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन जो है आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं नजर आता। वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके वो अंदाजा लगाते कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन तो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं नजर आता। आप लोग यूं कीजिए, अपने अपने माइक्स म्यूट कीजिएगा, इसलिए कि बीच में डिस्टर्बेंस। सही, जब मैं अपने माइक बंद कीजिएगा मरियम, अपना माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, और सर किन कर दीजिए। मेरा ख्याल किसी का माइक, हसीना साहिबा आप अपना माइक ऑफ करेंगी? मैम हसीना, मेरे को आता जी, ये मुझे है। सर मुझे को-होस्ट बना दीजिए, मैं मरियम और माहम के नाम से दोबारा से लॉग इन किया है। अच्छा हो गया। सही है, चले हुरिया कर रहे हैं। सही है, देखें असल में क्या होता है जब माइक ऑन होता है ना, तो पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आती है, तो मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। चले ठीक है, ये हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, ये बीच में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और बहुत बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, इसलिए कि स्पेस अल्लाह ने बनाई है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि
ان الیکٹرونز میں اللہ نے مخلوقات بنائی ہوں، ان میں بھی اللہ نے اپنے لحاظ سے جانور پیدا کیے ہوں یا کوئی اور مخلوقات ہوں ان چھوٹے چھوٹے الیکٹرون میں، اس لیے کہ اللہ کے پاس کوئی ریسٹرکشن اسپیس کی تو ہے نہیں. اللہ چاہے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بنا سکتا ہے اور بڑی سے بڑی چیز بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ چھوٹی سی، یہ آپ دیکھ رہے یہ سیٹرن کے پاس جو ان کا ماڈیول گیا، جو راکٹ گیا، اس نے زمین کی تصویر لی. یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی زمین آ رہی ہے، دیکھا آپ نے، یہ چھوٹی سی زمین، اور اس زمین پہ یہ چلے الیکٹرون سے تو بڑی آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، لیکن اور دور جائیں گے تو وہ اور چھوٹی ہو جائے گی، الیکٹرون کے برابر نظر آئے گی. اس زمین میں اللہ نے کتنے انسان پیدا کیے ہیں؟ اباؤٹ 8 بلین انسان اس چھوٹی سی جگہ میں ڈالے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح الیکٹرون میں بھی اللہ نے مخلوقات، ہو سکتا ہے بلینز اینڈ بلینز ان کی پاپولیشن ہو. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ نے ذرا ہم دیکھیں کہ جب ہم بولتے ہیں نا کہ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لیٹ اس پٹ اٹ ان، اوکے صحیح ہے. اللہ ہر چیز کا کریٹر ہے، اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو بنایا، اتنی پیاری پیاری شکلیں دی، اتنی زیادہ آپ کو عقل عطا کی. ٹھیک ہے. آپ کو پاور دی، قوت دی، آپ کو جو ہے ویژن دیا جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ سب کے سب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اچھا کچھ چیزیں تو آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو نہیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ عقل آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ کو نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے. تو یہ عقل کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اسی طرح روح ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں. اچھا ڈفرینٹ لاز جو بنائی ہیں وہ اللہ نے بنائی ہیں. جتنی بھی لاز ہیں، مثال کے طور پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے اسپیس، اللہ کی ایک لا اسپیس کی کہ اسپیس میں کوئی چیز بنتی ہے تو وہ اسپیس کے اندر بنتی ہے. ٹھیک ہے. اگر زمین بنتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ زمین اتنی بڑی، اتنی اس نے اسپیس لی ہوئی ہے. اسی طرح ہم بولتے ہیں کہ جو الیکٹرون ہے وہ اتنی چھوٹی سی اسپیس لیتا ہے. تو جتنے بھی کنسیپٹس ہیں وہ اللہ نے بنائے. مثال کے طور پہ ایک بڑے مزیدار کنسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح کرو گے اس طرح ہی نتیجہ نکلے گا. مثال کے طور پہ اگر میں اپنا ہاتھ لیتا ہوں اور ہاتھ میں ڈنڈا مارتا ہوں تو کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ چوٹ لگے گی نا. تو اسی طرح مثال کے طور پہ اگر مجھے جانا ہے یہاں سے 10 میل دور کوئی جگہ جانا ہے تو میں جب چلوں گا تو میں قریب جاؤں گا. اگر میں چلوں گا ہی نہیں، میں یہاں بیٹھا رہوں گا تو میں جاؤں گا نہیں قریب. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی سب لاز ہیں کہ جب تمہیں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو تمہیں کچھ کرنا ہوتا ہے. اگر تم وہ نہیں کرو گے وہ تم حاصل نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کی لا ہے کہ آپ پہلے چھوٹے سے پیدا ہوتے امی کے گود میں مننے سے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ آپ کو بڑا کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، بڑا کرتا ہے. پھر جو آپ کے ممی بابا ہیں وہ بھی بڑے ہوتے رہتے ہیں. صحیح ہے. یہ بھی اللہ کی لا ہے. اسی طرح اللہ کی لا ہے کہ اچھے کام کیا ہیں اور برے کام کیا ہیں، ثواب کے کام کیا ہیں اور گناہ کے کام کیا ہیں. یہ سب اللہ کی لاز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے ہر چیز بنائی، اللہ نے ہر لا بنائی، اللہ نے فرشتوں کو بنایا، اللہ نے آپ کی روح کو بنایا، اللہ نے جنوں کو بنایا جو ہمیں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو اس سب کا خالق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. میرے مثال کے طور میں بات کر رہا ہوں نا،
یہ کنٹرول یہ پورا جو میری وائس نکل رہی ہے اور آپ تک پہنچ رہی ہے, کچھ لوگ کمپلین کریں بھی آواز زور سے نہیں آ رہی, ذرا زور سے کریں, بہت زور سے بول, تو یہ سب جو لاز ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آواز کا جو لا ہے, ساؤنڈ کا یا وائس کا, یہ اللہ کا بنایا. جو روشنی کا جو ہے لا, پنکھا چلا دی گا بیٹا, یہ والا, یہ تھینک یو, دوسرا والا بس. تو تمام کے تمام لاز بھی اللہ نے بنائے ہیں, صحیح ہے, پوری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے, صحیح ہے. اچھا, یہ جو لاز ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں, تو یہ فطرہ ہیں. فطرہ, یہ فطرہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جس چیز کو جیسے پیدا کیا, صحیح ہے. اب آپ سے ایک سوال, اور جن کو بات کرنا ہوگا وہ اپنا مائک آن کر کے بولیں گے. لاز, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, ہر چیز لاز پہ چل رہی ہے, پوری دنیا لا پہ چل رہی ہے, ہر چیز کو چلانے کے لیے لا بنائی ہے. کیا انسان نے کوئی لا بنائی ہے؟ کوئی بات کرے گا, چھوٹا یا بڑا, میرے چھوٹے ساتھی یا بڑے, انسان نے کوئی لا بنائی ہے؟ دنیا لاس کے بغیر نہیں چل سکتی, ہر چیز کی لا بنی ہوئی ہے. lawyers, سوری, دوبارہ بولیے. جی مریم آپ بولیے. lawyers, کلیئر نہیں آئی آپ کی آواز. لائر, کہہ رہے لائرز, اس کے دماغ میں ایک دم سے ورڈ آیا لائرز. لائر جو ہے نا, وہ لا, وہ دوسری ٹائپ کی ایک لا ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ بے انصافی کی ہے یا کسی کو نقصان پہنچایا ہے, تو یہ بیچ میں لائرز آتے ہیں اور وہ پروو کرتے ہیں کہ اس کی غلطی تھی, وہ کوشش کرتے ہیں پروو کرنے کی. مریم آپ کچھ بول رہے ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم, آپ بتائیے کہ ہم کوئی لا بنا سکتے ہیں, انسان کوئی لا بنا سکتا ہے؟ اینی ون. میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ انسان ایک چھوٹی سی بھی لا نہیں بنا سکتا, اور ہمارے سائنسدان وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم ہر چیز بنا سکتے ہیں. بٹ ناؤ, اب جا کے وہ بولتے کہ نہیں, ہم لا نہیں بنا سکتے, ہم لا فالو کر سکتے ہیں. ہم اگر جہاز بنائیں گے تو ہم کچھ لاز فالو کر کے جہاز بنائیں گے, اگر ہم گاڑی بنائیں گے تو ہم کچھ لاز فالو کر کے گاڑی بنائیں گے. ہم جتنی چیزیں بھی کریں گے, ہم لاز کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے, ہم لا کے خلاف نہیں جا سکتے. لا کے خلاف جانا ایسے ہی ہے کہ میں جا کے چٹان پہ اپنا سر ماروں, اس لیے کہ لا جو ہے وہ صرف اور صرف خالق جو ہمارا اللہ کریٹر ہے اس نے بنائی ہوئی. ہم لا کو استعمال کر سکتے ہیں, لا کو بنا نہیں سکتے. صحیح ہے, آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لا جو آپ کا ہر کام, مثال کے طور پہ آپ کا دل دھڑک رہا ہے نا, اس کو الیکٹریکل سگنل مل رہا ہے اور وہ دل دھڑک رہا ہے, یہ جو لا ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, جب گاڑی چلتی ہے وہ پیٹرول سے چلتی ہے, اور پیٹرول جلاتے ہیں تو پیٹرول ہیٹ دیتی ہے اور گیسز دیتی ہے, تو پسٹن جو ہے نا موو ہوتے ہیں. یہ لاز کس نے بنائی ہے کہ جب آپ ہیٹ دیں گے, فیول میں آگ لگائیں گے تو گیس پیدا ہوگی اور وہ پریشر پیدا ہوگا, وہ اللہ نے بنائے ہیں سب لاز. ایچ اینڈ چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی تمام کی تمام لاز اللہ نے بنایا, اور ہمیں اس میں ڈال دیا, جکڑ دیا. ہم صرف ان لاز کو فالو کر سکتے ہیں, اور اگر ہم ان لاز کے خلاف جائیں گے تو جس طرح میں نے مثال دی وہ ایسی ہے کہ آپ جا کے سر ماریں, اپنے چٹان پہ سر ماریں. لا کے خلاف ہم جائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. اور جو تمام لاز ہے اللہ کی, وہ اللہ کا دین ہے, اللہ کا طریقہ ہے. جی بولیے. تو اللہ کا جو طریقہ ہے, وہ اللہ کی جتنی لاز ہیں وہ اللہ کا دین ہے. تو اگر ہم ان لاز کے خلاف چلیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, میں اگر ہم کسی لا کو توڑیں گے, اگر ہم کسی لا کو توڑیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. اور اگر, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ
पूरी की पूरी दुनिया, वो सितारे हो, वो चांद हो, जिस तरह हमने देखा सब अल्लाह चला रहे हैं ना। अल्लाह ने बिलियन अल्लाह ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनाई और वो उसको संभाला हुआ है। इंसान ने तो नहीं संभाला हुआ ना, अल्लाह ने इंसान बनाया, वो उनको संभाला हुआ है। अल्लाह ने जिन बनाया, उनको संभाला हुआ है। अल्लाह ने जितनी चीजें बनाई हैं सब पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो अल्लाह का है उन चीजों के ऊपर। ठीक है, कोई चीज भी उसके कंट्रोल से बाहर नहीं निकलती। ठीक है, अगर हम उसके लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपना फायदा करेंगे, और अगर हम लोग लॉज को फॉलो नहीं करते तो हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी मूवी दिखाना चाहूँगा, छोटी सी मूवी। सिर्फ आप ये देखिएगा कि अल्लाह ने ये दुनिया कितनी बड़ी बनाई है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, ये शुरू होंगे और लाइट की, किसी को मालूम है कि लाइट की स्पीड क्या है? एक सेकंड में लाइट कितना कवर करती है, कोई बता सकता है? कोई छोटा साथी या बड़ा साथी बता सकता है कि लाइट की स्पीड क्या है? हाँ, स्टार लाइट की स्पीड कोई बताएंगे? 3 into 10 by 8. हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं, 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर्स, दुनिया की पता नहीं कितनी दफा चक्कर लगा ले लाइट। ठीक है, तो स्पीड जो है लाइट की बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पे मैं जो आपको छोटी सी मूवी दिखाऊंगा, हम लाइट की स्पीड से दुनिया से चलेंगे और हम देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, the whole theme behind this video is कि अल्लाह ने दुनिया कितनी बड़ी बनाई है जिसको वो कंट्रोल कर रहा है। सही है, हम तो बाहर का देखेंगे ना, हम लोग लास्ट टाइम देखे थे कि अंदर भी हम जितने जाते जाएं चीज़ों के अंदर आपको नई चीज़ मिलती है, नई क्रिएशन मिलती है, नई क्रिएशन। जो अल्लाह अंदर भी कंट्रोल कर रहा है चीज़ों के और बाहर भी कंट्रोल है। The total control is with Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, let me share the screen with you. कहाँ है? No, sorry. PowerPoint. एक मिनट, सॉरी। How big is the universe? Question mark has been asking since the beginning of time. Scientists understand that things are much heavier. It's travel at the speed of light, but much heavy journey begins at midnight. Just a minute, please. अब आप जो है ना ये बताइएगा कि आपको नजर आ रहा है आप लोगों को? नजर आ रही है। अच्छा, थैंक यू। How big is the universe?
question mark has been asking since the beginning of time. Then please understand that take the much every time. We are going to travel at the speed of light, also following the star. Our imaginary jet begins at midnight. blank आ रही है. आप लोगों को नजर नहीं आ रही मूवी? सर मूवी भी स्टार्ट नहीं हुई, आपकी स्क्रीन तो शेयर हो रही है. स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन मूवी नहीं आ रही है आपको नजर. अच्छा एक मिनट. मुझे बताइएगा जब आपको नजर आनी शुरू होगी. आपको नजर आ रहा है कुछ लिखा हुआ ब्रॉट टू यू बाय? अभी नहीं है. कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? जी सर, लिखा हुआ नजर तो आ रहा है. हाउ बिग इज द यूनिवर्स, सर्कुलेटरी सिस्टम. How आई big थिंक आप लिख question mark has been asking since the beginning of time. Then please understand that take the much every time. लेकिन वो मूवी नहीं नजर आ रहा. हाँ मूवी नहीं आ रहा. मूवी नहीं आ रही. Why is it not coming? Let me see. Let us stop sharing. एक मिनट. सर आई थिंक वो प्लेयर शेयर करने नहीं हो रहा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वाला पेज शेयर होता है और प्लेयर नहीं शेयर हो रहा, मीडिया प्लेयर जिसमें मूवी प्ले हो रही है. अच्छा. How do we do that? Any idea? सर शेयर स्क्रीन में जब आएगा ऑप्शन तो उसमें आता है कि कौन सा वाला पार्ट शेयर करना है. आई थिंक वो आप मीडिया प्लेयर शेयर कर दीजिए तो मेरे ख्याल से विजिबल हो जाएगा. Only part will share at a time. Advanced sharing options. आई थिंक पहले आपको वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, फिर वो आपको बताएगा कि विच स्क्रीन यू वांट टू शेयर. जी जी नहीं वो मैं कर रहा हूँ लेकिन इसमें जब मैं ऑन करता हूँ और जब मैं शेयर स्क्रीन में जाता हूँ तो वो शो नहीं कर रहा. हाँ आई थिंक नाउ वी विल. अब आप लोग को नजर आ रहा है लिखा हुआ कुछ? जी बिल्कुल. जी सारा कुछ. ओके गुड. बिस्मिल्लाह. How big is the universe? Question mark has been asking since the beginning of time. Then please understand that take the much every time. We are going to travel at the speed of light. आवाज नहीं आ रही. Our imaginary jet begins at midnight. आवाज नहीं आ रही. At a speed of 186,000. आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? काफी लो आ रहा है. अच्छा एक मिनट देखिए अब आप. miles a second, the speed of light, नहीं. quickly past the planet Mercury. सर आवाज नहीं आ रही. Then सर Venus. जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं. सॉरी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को? सर आवाज बहुत हल्की आ रही है. जब हम स्क्रीन शेयरिंग करते हैं तो दो ऑप्शंस नीचे लिखे आते हैं, ऑप्टिमाइज ऑडियो रिकॉर्ड भी कुछ है, उनको चेक करना होता है. नहीं ये देखिए स्क्रीन शेयर में. ओके लेट मी सी अगर मैं यहाँ जाऊँ. ये दो 1%. कंप्यूटर ऑडियो. ओके मैं स्टीरियो में जाता हूँ. मोशन कंटेंट फॉर सेकंड कैमरा.
डॉक्टर साहब जो शेयर स्क्रीन है ना उस पर लेफ्ट बॉटम में आपको 2 नजर आएंगे, वहां पे आपको चेक करना होगा ऑप्टिमाइज वीडियो और शेयर साउंड है आई थिंक जो। तो आप शेयर साउंड को टिक कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो हमको सुनाई देगी आवाज। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं आ रहा हो। शेयर Zoom स्क्रीन में ही है। शेयर स्क्रीन में मेरे पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ यार देखिए आवाज़ जा नहीं रही। हाँ मैं वीडियो चला रहा हूँ तो वीडियो की आवाज़ नहीं जा रही है। इसमें एक होता है, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे शेयर ऑप्शन होता है कि शेयर कंप्यूटर ऑडियो। Let's speak about a switch for leave computer audio. ये लीव कंप्यूटर ऑडियो तो एक ये कौन है आपके पीछे? ये आवाज है। and span the 93 million miles that separate the Earth from the Sun in just 8 minutes and 19 seconds. आप लोगों को आवाज़ आ रही थी? जी सर, अब आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा। How big is the universe? It is a question man has been asking since the beginning of time. To help us understand, let's take an imaginary tour through our universe. We are going to travel at the speed of light, departing from our own star on a trip across the cosmos. Our imaginary journey begins at midnight on January the 1st. Let's assume we are traveling at a speed of 186,000 miles a second, the speed of light. We quickly pass the planet Mercury. Then Venus. And span the 93 million miles that separate the Earth from the Sun in just 8 minutes and 19 seconds. We continue on and pass the red planet Mars. Then the gas giant planet Jupiter and its moons. Saturn. Uranus. Neptune. Finally, after 5 hours and 31 minutes, we pass Pluto. Our journey has taken us over 3.5 billion miles to the outer limits of our solar system, and it's still January the 1st. Now we travel in a direction perpendicular to our galaxy. Behind us, 8 planets and the Sun quickly vanish. The emptiness of space is broken only by the light of stars so distant they don't yet appear to move. A year passes, then 2 years, 3 years, 4 years,
Finally, on April the 19th of the 5th year, we reached the star Alpha Centauri A, the closest star to our solar system. We have travelled more than 25 trillion miles, and our journey has scarcely begun. We are now 10 light years out from our sun. Now 100 light years from the sun, gas and nebula material start to fill our view. Thousand light years. The galaxy is now nearly in full view. But it's not until we have travelled at the speed of light for 100,000 years that we can see the entire spiral of the Milky Way. Here on, each point of light we see is no longer an individual star, but an entire galaxy. 5 million years has passed. The Milky Way and the 30 galaxies, known as the local group, slowly vanishes into the distance. The best estimates suggest that there are 70,000 million stars in the universe. 50 million light years out, we encounter the large Berg cluster, containing over 2,000 galaxies. And so on it goes, as our journey continues to take us deeper into the cosmos. Billion years pass. $5 billion. Finally, after 10 billion years, we decelerate and pause to observe a theoretical view of the universe. Countless billions of galaxies are no more than a microdot now. There are no words to describe how big the universe is. With countless stars and galaxies, we can only imagine what is out there. If you didn't believe in other life in the universe before watching this, I hope this video has changed your mind. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा आपने दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया का कोई एंड ही नहीं। स्पेस ना बाहर एंड है ना अंदर एंड है। अल्लाह चाहे छोटे से छोटा बना सकते हैं चीज़, और अल्लाह चाहे तो बड़े से बड़ा चीज़ बना सकते हैं। ये तो हम सिर्फ मटेरियल चीज़ देख रहे हैं, लेकिन हर चीज़ जो है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो लॉज हों, वो नॉन मटेरियल चीज़ें हों या मटेरियल चीज़ें हों, सब के सब का खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अब मुझे कोई बताएगा मेरा छोटा साथी, अल्लाह कितने बड़े हैं? बहुत बहुत बड़े। हाँ, बड़े ही बड़े हैं। यानी अल्लाह को आप मेजर ही नहीं कर सकते। अल्लाह तो अनलिमिटेड है। दोबारा बोलिए। जी, अल्लाह बहुत बड़े हैं बेटे। तो हमें असल में ये रियलाइज़ करना चाहिए है कि सब चीज़ें अल्लाह की हैं, सब चीज़ों का कंट्रोल अल्लाह के पास है। अब देखिए, ये मूवी है, ये कोई मुसलमान ने नहीं बनाई है। ये मूवी कहीं यूरोप में या अमेरिका में बनी है, और वो भी मानते हैं कि दुनिया अल्लाह ने जो बनाई है, ऐसी ज़बरदस्त और इतनी बड़ी दुनिया बनाई। ठीक है, तो जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, जिसने तमाम लॉज और रूल्स बनाए हैं,
जिसने हर चीज को बनाया है। तो हमें बात किसकी सुननी चाहिए? हम उसकी बात सुने या शैतान की बात सुने या किसी और की बात सुने जो अल्लाह के खिलाफ हमें बात बोलते हैं? किसकी बात सुननी चाहिए? क्या ख्याल है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा सही है ना। अल्लाह की बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि वो हमारा बादशाह है। हाँ, हर चीज का बादशाह है ना, हर चीज उसने बनाई है। मिसाल के तौर पे अल्लाह बोलता है कि भाई देखो ये गलत काम है, ये करोगे तो नुकसान होगा। वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बुरी चीजें से। 100% अल्लाह जब बोलता है किसी चीज में नुकसान होगा तो उस चीज में नुकसान होगा। ठीक है। लेकिन इंसान बोलता है नुकसान है फायदा। इंसान को इतनी गहराई पे चीजों का इल्म नहीं है। हम तो बोलते हैं कि देखें अल्लाह ये बोल रहे हैं कि ये काम करेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है। अगर अल्लाह ने कोई बात बोल दी है जो हमें मालूम है, वो कुरान में हो या अपने नबी के जरिए हो, तो वो हम बोलते हैं कि अल्लाह ने ये बोला है नुकसान होगा। ठीक है। लेकिन अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं डिसाइड कर सकता कि क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत, क्या चीज़ नुकसानदेह और क्या चीज़ नुकसानदेह नहीं है। सही है। तो सब तारीफ़ें किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह ने हर चीज़ बनाई है। अल्लाह ने इंसान का दिमाग बनाया है, अल्लाह ने इंसान की अक्ल बनाई है, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है, तमाम लॉज बनाई हैं। तो तारीफ़ तो उसी के लिए होगी ना जिसने हर चीज़ बनाई है। हम तो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है। और हम वो भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है। तो जब आप बोलते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आप बोलते हैं कि जो तारीफ है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जिसने हर चीज का रब है। जो हर चीज जो एग्जिस्ट करती है दुनिया में उसको बनाने वाला, चलाने वाला, देखने वाला अल्लाह है रब्बुल इज्जत। ठीक है। तो कोई आप लोगों के पास सवाल हैं तो हम डिस्कस करें। आप कोई मेरे बड़े साथियों में कोई कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बोलिएगा तस्मीन। How big is the universe? Actually, the thing is, the universe we cannot measure, because when we say something is very big or very small, we are considering the space, because we are restricted in space. Allah is not restricted in space because He Himself made the space. So the universe can be, you can keep on continuing going, but the space will not end. Right? Because Allah is the one who controls the whole. He created the space and He controls everything which is in that space. Okay? So He has not put any limits to how big can the space be or how small can the space be. Right? So He can make smallest of things and biggest of things. For Him, He is not restricted by space. हम जो है रिस्ट्रिक्ट होते हैं स्पेस से, लेकिन अल्लाह स्पेस से रिस्ट्रिक्ट इसलिए नहीं हो सकता कि इसलिए कि स्पेस अल्लाह ने खुद बनाई। स्पेस कोई चीज ही नहीं अल्लाह के सामने। ठीक है। बोलिएगा महवे। हमको क्यों बनाया? Okay, thank you. आवाज आप लोग की क्लियर नहीं है, दोबारा बोलिएगा। अल्लाह ताला ने हमको क्यों बनाया है? अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया है कि अल्लाह तो सबसे बड़े। ठीक है। अल्लाह की पूरी अकल जो है वो अल्लाह के पास है, तमाम समझ अल्लाह के पास है। ही इज़ अनलिमिटेड। ठीक है। फिर अल्लाह ने अपनी डिफरेंट मखलूक़ात बनाई हैं। उन सब मखलूक़ात में जो सबसे बेहतरीन मखलूक बनाई है अल्लाह ने, वो इंसान बनाया है। और इंसान को अल्लाह ने अकल दी है और इंसान को अल्लाह ने चॉइस दी है, वो चाहे तो अच्छे काम करे और चाहे तो बुरे काम करे, चाहे तो अल्लाह को रिकग्नाइज करे, माने, और चाहे तो अल्लाह को ना माने। ठीक है। तो हम एक ऐसी मखलूक हैं, और भी अल्लाह की मखलूक हैं जिनको अल्लाह ने ये चॉइस दी है। एंड ही हैज़ मेड अस वेरी स्मार्ट एंड ही इज़ ऑब्जर्विंग अस
کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں یا اللہ کی بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بیسیکلی قرآن کیا بولتا ہے, اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کے تمام جو نظام ہیں اس کو مانیں, اللہ کی بات کو مانیں اور اللہ کے جو احکام ہیں اس پہ چلیں. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے. اگر ہم نہیں چلیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ میاں کا ہوگا. اللہ کا نقصان ہوگا, ہمارا نقصان ہوگا. اللہ کی اگر ہم بات میں نہیں چلیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا, اور اللہ کی بات پہ چلیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تو خالق ہے, باقی سب مخلوق ہے, باقی سب چیزیں بنی ہوئی. ٹھیک ہے, اگر مخلوق نہ ہو تو پھر خالق کس چیز کا؟ صحیح, تو خالق جو ہے اس نے تمام چیزیں بنائی ہیں جس میں اس نے انسان کو بھی بنایا ہے. رائٹ ہو جی؟ مریم بولیے گا. اللہ کہاں سے آئے؟ اللہ بہت پیارے ہیں. اللہ کو تو دیکھیے, اس لیے ہمارے تو دماغ بھی چھوٹے ہیں نا, عقل بھی چھوٹی ہے, محدود ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں اللہ نے کتنی پیاری چیزیں بنائی ہیں. اللہ نے کتنا پیارا آپ کو بنایا ہے, اللہ نے کتنے پیارے آپ کے ابو امی بنائے, اللہ نے کتنے پیارے سٹارز بنائے. ٹھیک ہے, تو اللہ از کہاں آل سے گڈ. آئے؟ جی, اللہ کہاں سے آئے؟ اللہ کیسے ہیں؟ یہ پوچھ رہی ہیں اللہ کہاں سے آئے ہیں. اچھا دیکھیے, تو ٹائم ہم جب بولتے ہیں نا کہ اللہ کب پیدا ہوئے, اللہ کہاں سے آئے, تو ہم لوگ کیا اللہ کو یعنی ہم سوچ رہے ہیں ٹائم اور اسپیس کے بارے میں کہ کہاں سے آئے اسپیس, اور اللہ کب پیدا ہوئے وہ بھی ہم ٹائم کو کر رہے ہیں. تو ٹائم اور اسپیس خود اللہ نے بنائے. وی کی ناٹ اپلائی, ہم جو ہے نا اللہ پہ اوپر ٹائم اور اسپیس کو اللہ کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. صحیح ہے, تو اللہ نے جو کنسیپٹ ٹائم دیا ہے جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ کبھی تو کوئی چیز پیدا ہوئی ہوگی, لیکن اللہ نے ٹائم خود بنایا, تو اللہ کے اوپر ہم ٹائم کو نہیں ڈال سکتے. اسی طرح اسپیس جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ کہاں سے آئے؟ تو اللہ کسی جگہ سے آئے, لیکن جو کسی جگہ ہے وہ اسپیس کا جو کنسیپٹ ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ ہمارے دماغ اس سے باہر نہیں جا سکتے. جس میں اللہ نے ہمیں ڈال دیا ہے بس ہم وہاں تک سوچ سکتے ہیں, اس کے باہر نہیں سوچ سکتے. ٹھیک ہے, تو دیر از نو ایکچولی اگر آپ بولیں اللہ کہاں سے آئے تو ہم اللہ کو اسپیس پہ ڈال رہے ہیں, اور اسپیس خود اللہ نے بنائی ہے. تو دس کویشچن یعنی یہ جو سوال ہم کرتے ہیں یہ سوال خود ہی غلط اس لیے ہے کہ اللہ کے سامنے نہ اسپیس ہے نہ ٹائم ہے. ٹھیک ہے, کوئی آپ میں سے اور پوچھنا چاہے گا؟ کوئی ہمارے جو بڑے ساتھی ہیں وہ کوئی پوچھنا چاہیں گے یا؟ السلام علیکم, وعلیکم ممتاز السلام. بات کر رہا ہوں. جی جی ممتاز صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا, میں ابھی جو میں نے ساری ڈسکشن سنی ہے, بچوں نے بھی سنی, تو اس میں جی. چند چیزیں میں اپنی نالج کا اضافہ کرنا چاہوں گا. کہ جی جی ایک سوال یہ آیا کہ اللہ کتنا بڑا ہے. جی صحیح ہے, تو اس کا جو میرے نظر میں جو میرے نالج کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص لفظ استعمال کیا گیا ہے اللہ اکبر, جس کی کوئی سپرلیٹو ڈگری نہیں ہے. بالکل. اگر کہتے ہیں کوئی بڑا ہے, یہ اس سے بھی بڑا ہے, یہ اس سے بھی بڑا ہے, لیکن اللہ نے جتنی صفات ہیں اللہ کی, اس تمام صفات میں کوئی سپرلیٹو ڈگری نہیں ہے. چاہے وہ سائز کے حساب سے ہو, کب آئے, کہاں سے آئے, اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے, نہ ٹائم کی لمٹ ہے نہ اسپیس کی لمٹ ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہماری دماغ میں جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس ڈالی ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام لمٹ سے ماورا ہے. جی بالکل صحیح, صحیح بول رہے ہیں آپ. اللہ پہ لمٹ نہیں لگا سکتے نا, اللہ ان لمیٹیڈ ہے. اللہ جو ہے ان لمیٹڈ, اللہ نے ہمیں لمٹ میں ڈالا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا اتنی بڑی ہے یا اتنی بڑی ہے یا فلاں چیز اتنی, لیکن اللہ کا جو ہے ہر چیز لمٹ لیس. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ ہی بڑا ہے, یہ نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ ہی بڑا. اگر بڑی کوئی چیز ہے تو اللہ ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سے ہیں جیسے اللہ اکبر ہے, اسی طرح سے اللہ الصمد ہے, اللہ بے نیاز ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ, دنیا پہ, کائنات پہ لمٹ لگائی ہے کب سے کب تک رہے گی, لیکن یہ لمٹ اللہ اس چیز کا یعنی کہ اس چیز پہ باؤنڈ نہیں ہوتا. دوسری چیز, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, جب ہم کچھ نہیں تھے, انسان کچھ نہیں تھے, تب اللہ نے پیدا کیا, لیکن اس کے بعد
مرنے کے بعد جو جنت کی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت پیدا کی ہے انسانوں کے روح میں، انسانوں میں، کہ وہ پھر وہ ان لمیٹڈ جنت یا دوزخ میں جو بھی ہے جنت میں رہیں گے، اس وقت بھی وہ چیز اپلائی کرتا. جی ہاں، پھر اللہ جب تک کچھ اور نہ چاہے ہمارے لیے، جو قرآن کلیریفائی کرتی ہے جگہ پہ، تو وہ تو اصل میں آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا دماغ لمیٹڈ ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کہیں پیدا ہوں گے، اللہ کبھی پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کسی جگہ پہ پیدا ہوں گے، اللہ کے امی ابو ہوں گے. تو یہ ہم اس لیے سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، یا اللہ نے ہمیں ان لاز میں جکڑ دیا ہے جن لاز میں اللہ امی ابو کی ضرورت ہوتی ہے، یا جن لاز میں کسی کو پیدا ہونا ہوتا ہے. لیکن یہ لاز ہمارے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ لاز خود اللہ نے بنائے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ لاز اللہ پہ نہیں اپلائی کر سکتے. صحیح ہے. تو اصل میں مقصد جو ہے ہمارا، چونکہ ہمیں تو اللہ نے بولا انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. ٹھیک ہے، تو اس سب چیزوں پہ جب ہم غور کرتے ہیں، جو اس میں صحیح ہے ہمارے ان سیشنز میں، کہ انلیس بھی اللہ کی آیات کو جب تک کہ ہم دیکھیں گے نہیں تو ہم لوگ ان سے غفلت برتیں گے، اور ہم جو ہے اللہ کے او میں نہیں آئیں گے. unless we come under the awe of Allah subhanahu wa ta'ala, only then، صرف جب اللہ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کتنے زبردست ہیں، تو پھر جو ہے اللہ کی بات بھی ہمارے لیے ماننا آسان ہو جائے گی، اللہ کے اصولوں کو فالو کرنا بھی پھر اللہ ہمیں بہت پیارے لگیں گے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ اللہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہمارے بھلائی کے لیے کرتے ہیں. اللہ بہت پیارے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور ہو رہی ہے، آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ بتاؤ. سر فارس کب سے ویٹ کر کر کے تھک گئے، تو اب میں پوچھ لیتی ہوں ان کی جگہ. یہ سوال 3-4 دنوں سے ان کے دماغ میں گھوم رہا ہے کہ نماز کا وقت روزانہ کیوں چینج ہوتا ہے. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو دن ہے نا، وہ گرمیوں میں سب سے بڑا ہو جاتا ہے دن یہاں. ٹھیک ہے، اور سردیوں میں دن سب سے چھوٹا، دسمبر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور جون میں دن سب سے بڑا ہوتا ہے. اصل میں جو دنیا ہے نا، دنیا وہ یہ سورج ہے، یہ دنیا تھوڑی سی یوں ٹیڑھی ہے. جب وہ گھومتی ہے نا تو 6 مہینے جو ہمارا نارتھ پول ہے وہ سورج کی طرف ڈھلکا ہوا ہوتا ہے. جب مثال کے طور پہ جب یہ آ جاتی ہے نا جون میں، تو جون میں سب سے زیادہ ڈھلکا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یوں دنیا آتی ہے نا، جب یوں آتی ہے تو پھر یہ آ جائے گا آپ کا سپٹمبر میں. تو سورج جو آپ کا نارتھ پول اور ساؤتھ پول وہ دونوں ایک ہی اینگل میں ہوتے ہیں سورج سے، اور پھر وہ یوں آتی ہے سردی میں، تو جو ساؤتھ پول ہے وہ سورج کی طرف ڈھلک جاتا ہے اور نارتھ پول سورج سے الگ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ کہلاتی ہے ڈیکلینیشن. ڈیکلینیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی جو باڈی ہے وہ کتنی ڈھلکی ہوئی ہے، یا اس کا کون سا پورشن ڈھلکا ہوا ہے اللہ کی طرف. تو ہماری جو میکسیمم ہے ایکلپس کی ڈیکلینیشن ہے، انکلینیشن ہے، وہ 23 ڈگریز ہے. تو جب 23 ڈگریز نارتھ قریب ہوتا ہے تو دن بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج جلدی نکلتا ہے. اس کا جو آپ بولیے کہ ہمارے زمین ایک تو یوں بھی گھوم رہی ہے نا، تو یوں گھوم رہی ہے، تو ہمارا جو ہے وہ سب سے آپ بولیے کہ لمبا عرصہ لگتا ہے نارتھ پول کی چیزوں کو سب سے لمبا عرصہ لگتا ہے آپ بولیے کہ دن کے لحاظ سے، یعنی جب سورج نکلتا ہے وہ جلدی نکلے گا، اور جب غروب ہوتا ہے تو جلدی غروب ہوگا. اسی طرح جب وہ دسمبر میں ہوتا ہے تو چونکہ نارتھ پول سورج سے دور ہوتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں جو نارتھ پول کی طرف ہے، مثال کے طور پہ ایکویٹر جو پاکستان ہے وہ ایکویٹر سے تقریباً 25 ڈگریز اوپر نارتھ کی طرف. ٹھیک ہے نا، انگلینڈ جو ہے وہ تقریباً 55 ڈگریز نارتھ کی طرف. تو آپ جتنا نارتھ پہ جائیں گے اتنے دن بڑے ہوں گے گرمیوں میں.
اور جتنے آپ ایکویٹر کے پاس آئیں گے تو وہ کم بڑے کم بڑے کم بڑے، ایکویٹر میں جو ہوگا دن وہ 12 گھنٹے کا ہوگا. پھر جب ساؤتھ میں جائیں گے جو آسٹریلیا ہے، یہ نیوزی لینڈ ہے، جو ساؤتھ افریقہ ہے، تو وہ سورج سے دور ہوں گے اور ان کا جو سورج سب سے جو ان کا بولے دن جو ہے نا وہ سب سے چھوٹا ہوگا. وہ اصل میں اگر ماڈل ہو نا تو میں آپ کو ماڈل سے بنا کے دکھاؤں، لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ فرق پڑتا ہے چونکہ زمین جو ہے وہ بالکل یوں نہیں گھومتی، وہ یوں کر کے سورج کے گرد گھومتی ہے، ایک تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، انکلائنڈ ہے. تو 6 مہینے ساؤتھ پول سورج سے قریب ہوتا ہے اور 6 مہینے نارتھ پول. تو جب سورج سے قریب ہوتا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے دن، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور جب سورج سے دور ہوتا ہے تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو اسی حساب سے آپ کے جو ہے نا نماز عصر اور مغرب کے درمیان کم ٹائم کا ڈفرینس ہوتا ہے، اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان کم ٹائم کا ڈفرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب چھوٹے ہو جاتے ہیں دن. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں دن، ایکسپینڈ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اسٹریچ ہو جاتا ہے. پھر جو ظہر اور عصر ہے اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور اسی طرح عصر اور مغرب میں زیادہ ٹائم، مغرب اور عشاء میں. اس لیے کہ دن جو ہے نا وہ آپ بولیے کہ جو ہماری جب کہ روشنی ہوتی ہے وہ اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آئی ہوپ میں کبھی آپ کے پاس ماڈل لاؤں اور میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں کہ ہوتا کیا ہے، بیکاز وی ور ٹاٹ دس. ہمیں جو ہے نا ہم سولر سسٹم کے بارے میں کافی ڈیپتھ میں پڑھایا گیا تھا جب ہم شپ کی پڑھائی کر رہے تھے، ٹھیک ہے. ہم چاند ستاروں سے اپنی پوزیشن لگاتے تھے. جی زبیدہ بات سر کریں. آپ کی تقریر سے ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے، ایک چیز کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہمارے دل روشن ہوں گے، اور جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے اتنے ہی ہمارے دل میں اندھیرا ہوگا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اللہ آپ کو نور دیتا ہے. جب اللہ کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، تو آپ کا پرسیپچل فریم ورک صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، حقائق پہ، نیچر پہ کام کرتا ہے. تو وہ آپ کو ہر ایک چیز روشنی میں نظر آ رہی ہوتی ہے. جب جتنا ہم اللہ سے دور جاتے ہیں، اس کا مطلب حقیقت سے دور جا رہے ہیں، تو اتنی ہماری روشنی کم ہوتے چلے جاتی ہے، سمجھ کم ہوتے چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم مسلمانوں کو بہت سمجھدار ہونا چاہیے، جو ہم نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، ہم دنیا کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، اللہ کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. جی فاطمہ آپ کچھ بول رہی ہیں؟ جی فاطمہ آپ اللہ تعالیٰ کا فرشتے کیوں بنائے ہوئے؟ اللہ نے فرشتے اصل میں تو اللہ کی تمام مخلوق اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس نے کیوں بنائی ہے. آپ بولے بھائی چونٹیوں کیوں بنائی ہے، اللہ نے جرمز کیوں بنائے ہیں، وہ سب یعنی بیسیکلی اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے زیادہ تر چیزیں ہمیں دیکھنے کے لیے، ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے، جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اتنا زیادہ اللہ سے مرعوب ہوتے ہیں، اتنا زیادہ آپ بولیے کہ اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے کی مخلوق ہیں. اور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بہت سارے جو ہیں اللہ نے ان کو بہت سارے کاموں میں لگایا ہوا ہے. ہر فرشتہ اپنا کام کرتا ہے. جو موت کا فرشتہ ہے وہ آپ کی جان نکالتا ہے، ٹھیک ہے. تو فرشتے اللہ کی مخلوق اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، اور جس چیز کو چاہے وہ جب چاہے وہ ختم کر دے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جن بنائے اللہ نے، انسان بنایا ہے، فرشتے بنائے ہیں، جانور بنائے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ جو ہے وہ بولتے ہیں نا اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے، احسن الخالقین. اللہ سب سے چیزوں کو بہتر بنانے والا ہے. تو ہر چیز جو ہے اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے. فرشتے ہمیں نہیں نظر آتے لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہیں جن سے اللہ بہت سارے کام کرواتا ہے، ٹھیک ہے. مریم جیلانی آپ کچھ بولیں گی؟ جی السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انشاءاللہ. اگر بچے کوئی جان بوجھ کے گندے کام کریں گے تو اسی وقت اگر مر جائے تو توبہ کر کے مر جائے تو پھر اللہ ان کو معاف کر دیں گے. بچے تو اللہ بہت پیار کرتے ہیں بچوں کو. اللہ بچے جو ہے بڑا جب ہو جاتا ہے نا آدمی پھر اللہ نہیں چھوڑتا. بچے تو اب سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی
मखलूक़ात को देख रहे होते हैं, अल्लाह की तख्लीक को देख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं और फिर आप जानबूझ के गलत काम करते हैं तो फिर अल्लाह जो है वो, आप बोलिए जिस तरह मैंने आपसे बोला था ना कि अगर हम अल्लाह से दूर होंगे तो हमें नुकसान होगा, अल्लाह को नुकसान नहीं होगा। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें नुकसान होगा, अल्लाह को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे अच्छे काम करेंगे तो जब भी अच्छा काम करती है ना तो आप जो बोलें कि अल्लाह से करीब होते चले जाती है, ठीक है। तो आप जब अल्लाह के करीब होती है, अल्लाह के बारे में सोचती हैं, अल्लाह के आप बोलते हैं भाई अल्लाह तो सब चीज़ का बनाने वाला है, अल्लाह तमाम चीज़ें अल्लाह के सामने झुकी हुई है, तो मैं भी अल्लाह की बात मानूंगी। तो जब आप ये सोचती हैं तो आपका जहन जो है वो सही मुसलमान होता चला जाता है, आपको चीज़ें जो हैं वो आपको सही नज़र आने लगती हैं, अल्लाह आपको वो रोशनी दे देते हैं, वो समझ दे देते हैं जिससे आप चीज़ों को सही तरीके से समझ सकती हैं। इसलिए जो बच्चे हैं उनको अच्छे काम करने चाहिए, जानबूझ के अच्छे काम। यानी जब मैं छोटा सा था तो मैं बहुत सारे काम खुद जानबूझ के करता था। मुझे ये था कि मैं अगर वो जानबूझ के काम करूँगा तो अल्लाह मुझसे खुश होंगे, तो अल्लाह मुझे फिर हदायत भी देंगे, अल्लाह मुझे वो टॉर्च भी दे देंगे और रोशनी भी दे देंगे जिस चीज़ से मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ सकूँगा, है ना। तो लेकिन अगर आप जानबूझ के गलत काम करेंगे तो हम अपना नुकसान उठाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक दो कुल्हाड़ी दूं, एक्स दूं और बोले अपने पाँव पे जोर से मारें, तो आप अपने पाँव पे जोर से मारेंगी? क्या ख्याल है, कौन मारेगा अपने पाँव पे जोर से? कुल्हाड़ी कोई मारेगा? कुल्हाड़ी एक्स या डंडा दूं बोले जोर से सर पे मारो तो मारेंगे? नहीं मारेंगे ना। वो इसलिए नहीं मारेंगे कि आपको मालूम है कि बड़ी जबरदस्त चोट लगेगी, ठीक है। तो इस तरह जब हम गलत काम करते हैं तो हमारा जो पूरा करेक्टर है, हमारा आप बोलिए कि जो अल्लाह ने रोशनी हमें दी है चीज़ों को देखने के लिए, उसको नुकसान होगा, वो रोशनी कम हो जाएगी, हम चीज़ों को समझ नहीं सकेंगे और अपना नुकसान करेगा। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ें तो हमें समझ में आती है ना, डायरेक्टली भी डंडा मारेंगे तो चोट लगेगी, सही है। लेकिन हमें ये नॉर्मली समझ में नहीं आता कि हम गलत काम करेंगे तो क्या होगा। जब आप गलत काम करेंगे तो आप, अल्लाह ने जो दुनिया बनाई हुई है, ठीक है, जो नेटवर्क है, उसमें आप डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे या अल्लाह के अहकाम, आप बोलिए कि आप खुद अल्लाह से दूर होंगे, अल्लाह तो नहीं आपसे दूर होगा, लेकिन आप खुद अल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अच्छे काम करें, सोचें, बहुत सोचें, नई नई चीज़ें देखें और फिर उस पर अल्लाह की तारीफ करें कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं। किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाएं जब तक कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। फिर आपने देखा है कि आप जब किसी को प्यार करते हैं, अब्बू को या अम्मी को या खाला को या खालू को, तो वो क्या करते हैं, वो आपसे नाराज़ होते हैं, वो भी खुश होते हैं, वो भी आपको प्यार करते हैं। तो इसी तरह जब आप अच्छे काम करते हैं, ठीक है, तो हर चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाती है, अल्लाह जो है, अल्लाह से आप करीब आते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने तो असल में हमें हर चीज़ बहुत वाज़े, यानी हम देख सकते हैं हर चीज़ को अगर हम देखना चाहें, लेकिन अगर हम नहीं देखते और हम गलत काम करते हैं तो हम अपना नुकसान करेंगे, ठीक है। आपका जवाब मिला, और मरियम ने किया था, मरियम जिलानी साहब, जी जज़ाकल्लाह। ठीक है। तो चलिए, हम बहुत ज़्यादा वक्त हो गया मेरे ख्याल आप लोगों के लिए, 1.5 घंटा हो गया। मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे से आप लोगों को मैं ज़्यादा टाइम लूँ, लेकिन आप इस चीज़ में गौर करें, आप पहले आप गौर करें कि अल्लाह ने दुनिया कितनी प्यारी बनाई है, क्या ज़बरदस्त बनाया, हर चीज़, हर चीज़। आपकी अम्मी अल्लाह ने कितनी प्यारी बनाई है। अम्मी आप अपना नुकसान उठा के आपका फ़ायदा चाहती है, वो क्यों करती है अम्मी, है ना। अब्बू कितने प्यारे बनाए अल्लाह ने, कितनी सारी चीज़ों का ख्याल अब्बू करते हैं, है ना। इसी तरह आप देखें कि आपसे जानवर आकर क्यों प्यार करता है, अगर आप जानवर को प्यार करें वो जानवर आपसे प्यार करता है, अगर आप परिंदे को प्यार करें परिंदा आपसे प्यार करता है। परिंदा जो है हमारे कंधे में आकर, हम खुला पालते थे तोता, तो आके कंधे में बैठ जाता था और हमारा कान से खेलता था तोता, उसको अल्लाह ने इतनी समझ दी, ठीक है। तो जब आप अच्छे रहेंगे तो दुनिया आपके साथ अच्छी रहेगी, आपको मज़ा आएगा। अगर हम गलत काम करेंगे तो दुनिया जो है हमारी मुखालिफत करेगी, चीज़ें जो हैं हमारे खिलाफ होंगी तो हमें नुकसान होगा, ठीक है। तो अब मैं असल में चाहूँगा कि आपने जो दुनिया देखी, जो आपने सोलर सिस्टम देखा है, जो आपने कॉस्मोस देखी है, उस पर आप गौर करें, कभी रात को निकल के आप तारों को देखें, सुभान अल्लाह,
हमें जो छोटे छोटे नज़र आते हैं वो इतने बड़े बड़े तारे हैं, दुनिया से ज़मीन से मिलियंस ऑफ टाइम बड़े हैं वो सितारे। ठीक है, तो आज हम ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगली बार आएंगे। अभी तो मैं आप लोगों को बाहर दिखाता रहा, मैं आपको जो अल्लाह ने हमारे अंदर सिस्टम्स बनाए हैं, इतने सारे सिस्टम, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम वो भी छोटी छोटी मूवीज़ देखेंगे ताकि हमें इस चीज़ का एहसास हो कि अल्लाह ने क्या ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, ठीक है सर, हमारे साथ दीन है, वो कंक्लूड करना चाहेंगे सेशन। सर दीन, आप हमारे साथ हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम दीन। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। आमीन। जज़ाकल्लाह आबिद अंकल, आपने हमारे लिए इतना मजे का सेशन रखा, आज के सेशन में बहुत मजा आया। अच्छा, चले, अल्लाह जो बस हमें बेटा समझ देना, मिसाल के तौर पे अगर हमें समझ देगा तो हम लोग जो हैं आखिरत में भी फ़ायदा उठाएंगे, दुनिया में भी मज़ा आएगा। लेकिन अगर हम समझ को, चीज़ों को अल्लाह की नहीं समझेंगे तो हम दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे और आखिरत बड़ी रिस्की हो जाएगी हमारे लिए। अभी आप छोटे हैं, अभी आप लोग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं बिल्कुल सही रास्ते में, कोशिश करें सही रास्ते पे डेवलप करें ताकि जब आप बड़े हों तो यू कैन सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली इंशाल्लाह ताला। ओके, वी एंड द सेशन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।